اس بار ہم آپ کی خدمت میں تاریخ مکہ مکرمہ پیش کر رہے ہیں۔ حرمت والا شہر مکہ اللہ رب العزت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب شہروں سے زیادہ محبوب ہے، مسلمانوں کا قبلہ ہے، ان کی دلی محبت کا مرکز ہے، حج کا مرکز بھی ہے، مسلمانوں کی باہمی ملاقات اور تعلقات کی منزل ہے۔ روز ازل ہی سے اللہ تعالیٰ نے اس کی تعظیم کے پیش نظر اسے حرم قرار دیا، یعنی حرمت والا گھر۔ پھر اس میں کعبہ ہے۔ کعبہ روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنایا جانے والا سب سے پہلا گھر ہے۔ اس قدیم ترین گھر ہی کی وجہ سے اس علاقے کو حرم کا درجہ ملا۔ صرف اسی کو نہیں، اس کی ہر چیز کو امن و امان حاصل ہے، یہاں تک کہ درختوں کے پتوں اور دوسری خضرو نباتات کو بھی کاٹا نہیں جا سکتا، یہاں کے پرندوں اور جانوروں کو ڈرا کر بھگایا نہیں جا سکتا۔ اس جگہ کا ثواب دوسرے مقامات سے کئی گنا افضل ہے، یہاں کی ایک نماز 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ شہر مکہ کو یہ عظمت، حرمت اور امان سب کچھ کعبے کی برکت سے عطا ہوا ہے۔ اب ہم حجر اسود کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ بہت سی احادیث سے حجر اسود کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، نیز اس بات کی بھی رغبت دلائی گئی ہے کہ دوران طواف اسے بوسہ دیا جائے یا ہاتھ لگایا جائے۔ حجر اسود کی فضیلت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک اور مبارک ہونٹ اس پر لگے ہیں۔ بخاری اور مسلم میں مذکور ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حجر اسود کو بوسہ دیا اور فرمایا، مجھے یقین ہے کہ تو ایک پتھر ہے جو نقصان دے سکتا ہے نہ نفع، اور اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے نہ دیکھا ہوتا تو کبھی تجھے بوسہ نہ دیتا۔ جامع ترمذی میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود جنت سے جب نازل ہوا تھا تو دودھ سے زیادہ سفید تھا، لیکن بنی آدم کی خطاؤں نے اسے سیاہ کر دیا۔ اسی طرح ترمذی میں ابن عباس رضی اللہ عنہما ہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ قیامت کے دن حجر اسود کو اس حال میں لائے گا کہ اس کی 2 آنکھیں ہوں گی جن سے دیکھے گا، اور زبان ہوگی جس سے بولے گا۔ جس شخص نے دنیا میں اس کو ایمان کی حالت میں بوسہ دیا ہوگا یا ہاتھ لگایا ہوگا، یہ اس کے حق میں گواہی دے گا۔ مسند احمد اور صحیح ابن خزیمہ کی حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کر 3 بار فرمایا، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے۔ حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے 2 چمکدار پتھر تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا نور ختم کر دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کا نور ختم نہ فرماتا تو یہ زمین اور آسمان کے درمیان یا مشرق و مغرب کے درمیان پوری دنیا کو روشن کر دیتے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا، مگر ایک پتھر کی جگہ باقی تھی۔ اسماعیل علیہ السلام کوئی پتھر تلاش کرنے لگے تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جیسا پتھر میں تجھے بتاتا ہوں اس قسم کا پتھر لانا۔ چنانچہ اسماعیل علیہ السلام پتھر تلاش کرنے چلے گئے۔ جب لے کر آئے تو دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس جگہ ایک پتھر نصب کر دیا ہے۔ پوچھا، ابا جان یہ پتھر کون لایا؟ فرمایا، یہ پتھر وہ شخص لایا جو تیری تعمیر کا محتاج نہیں، اس کو جبریل علیہ السلام آسمان سے لائے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے حجر اسود کو چھوا، پھر اپنے ہاتھ کو بوسہ دیا اور فرمایا، جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسے بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے، اس وقت سے میں نے اسے بوسہ دینا نہیں چھوڑا۔ اب ہم آپ کو
जमजम के कुएं के बारे में बताते हैं। चाहे जमजम की खुदाई और चश्मा फूट पड़ने का किस्सा मशहूर है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने फर्जंद इस्माईल अलैहिस्सलाम और उनकी वालिदा को लेकर यहां आए। इस्माईल अलैहिस्सलाम अभी शीरखार थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जमजम की जगह से कुछ ऊपर एक दरख्त के नीचे उन्हें ठहरा दिया। उस वक्त मक्का में खेती थी न पानी। उन्होंने उनके पास खजूरों की एक थैली और पानी का एक मशकेजा रखा और वापस चल पड़े। इस्माईल की मां उनके पीछे भागी और पुकारी, हमें इस बेआबाद वादी में छोड़कर कहां जा रहे हैं। उन्होंने कई बार ये अल्फाज पुकारे मगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तवज्जो न की। आखिरकार उन्होंने कहा, क्या अल्लाह ताला ने आपको इसका हुक्म दिया है? इस पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हां। ये सुनकर उन्होंने कहा, फिर अल्लाह ताला हमें जाया नहीं करेंगे। ये कहकर वो वापस दरख्त के नीचे चली गईं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम चलते गए, यहां तक कि जब घाटी में पहुंचे जहां से वो उन्हें देख नहीं सकते थे, तो बैतुल्लाह की तरफ मुंह किया, हाथ उठाए और दुआएं की। इन दुआओं का जिक्र सूरह इब्राहीम आयत 37 में है। ऐ हमारे रब, मैंने अपनी कुछ औलाद इस बेआबो गियाह वादी में तेरे हुर्मत वाले घर के पास ला बसाई है। ऐ अल्लाह, ये इसलिए कि वो नमाज कायम रखें। पस तू कुछ लोगों के दिलों को इनकी तरफ मायल कर दे और इन्हें फलों की रोजियां इनायत फरमा ताकि ये शुक्रगुजारी करें। इस्माईल अलैहिस्सलाम की वालिदा सुकून से उन्हें दूध पिलाती रहीं और खुद पानी पीती रहीं, यहां तक कि पानी खत्म हो गया और बच्चा प्यास से बिलखने लगा। वो बेबसी से इसे बिलखता देखती रहीं। आखिर रह न सकीं तो उठ भागी। करीब तरीन पहाड़ी सफा थी। इस पर चढ़कर इधर उधर देखा, शायद कोई नजर आ जाए, लेकिन कोई नजर न आया तो नीचे उतरी। हमवार जमीन तक पहुंची तो कमीज का किनारा हाथ में पकड़कर एक मुसीबत ज़दा इंसान की तरह भागती हुई मरवा पहाड़ी तक आई। इस पर चढ़कर भी इधर उधर देखा मगर कोई नजर न आया। 7 मर्तबा इसी तरह किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सई इसी बुनियाद पर शुरू हुई। जब वो आखिरी मर्तबा मरवा पर चढ़ी तो उन्हें एक आवाज सुनाई दी। अपने आप से बोली, चुप। फिर गौर से आवाज को सुनने की कोशिश की, फिर बोली, मैंने तेरी आवाज सुन ली है, अगर कुछ मदद कर सकता है तो कर। अब जो नजर उठी तो एक फरिश्ता जमजम वाली जगह के पास खड़ा नजर आया। फरिश्ते ने जमीन पर अपनी एड़ी या पर मारा और पानी निकल आया। वो भागी भागी आईं और अपने हाथों से उस जगह के गिर्द हौज सा बनाने लगी। चुल्लू में पानी ले लेकर मशकेजा भरने लगी। उधर पानी जोश से उबल रहा था। बुखारी में है, सैयदना इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर सैयदा हाजरा अलैहिस्सलाम ने जमजम के पानी को इसी तरह रहने दिया होता और चुल्लू भरकर मशकेजे में न डालती तो जमजम एक कुएं की बजाय जारी चश्मा बन जाता। अब उन्होंने पानी पिया, बच्चे को दूध पिलाया तो फरिश्ता कहने लगा, ये न समझना कि तुम जाया हो जाओगे। ये सामने अल्लाह का घर है। इस घर को ये बच्चा और इसके वालिद नए सिरे से बनाएंगे। अल्लाह अपने दोस्तों को जाया नहीं करते। अरसे दराज के बाद और तवील सिलसिला शब रोज के गुजरने से जमजम नापैद हो गया। उसके आसार मिट गए। अल्लामा याकूत हमवी अपनी किताब मोजमुल बुल्दान में लिखते हैं कि जमजम के जारी होने पर लंबी मुद्दत गुजर गई, यहां तक कि सैलाबों और बारिशों ने इसके निशानात को मिटा दिया। सही बात यह है कि बनु जुरहुम जब मक्का छोड़कर चले गए तो उन्होंने खुद ही इस कुएं को मिट्टी से पाट दिया। फिर अरसे दराज तक जमजम नापैद रहा। किसी को इसकी जगह तक का पता न था। यहां तक कि सरदार अब्दुल मुत्तलिब को हाजियों को पानी पिलाने और खाना खिलाने के ओहदे मिले। तब उन्होंने ख्वाब में देखा कि उनसे कहा गया, तैबा खोदो। पूछा, तैबा क्या है? अगले दिन फिर ख्वाब में कहा गया, बर्रा खोदो। बर्रा का मतलब है बहुत ज्यादा नफा बख्श। उन्होंने पूछा, बर्रा क्या है?
तीसरे दिन फिर ख्वाब में देखा। इस मर्तबा कहा गया, मजनूना खोदो। मजनूना का मतलब है बुख्ल से काम लेना, क्योंकि बेईमान लोगों को इससे फायदा पहुंचाने में बुख्ल ही से काम लिया गया है। पूछा गया, मजनूना क्या है? इस पर कहा गया, जमजम खोदो। उन्होंने पूछा, जमजम क्या है? कहा गया, खोदो, इससे तुम्हें और तुम्हारी औलाद को इज्जत हासिल होगी। ये कभी सूखेगा न इसका पानी कम होगा, गोया क़यामत तक जारी रहेगा। हाजियों को पिलाया जाएगा। फिर इशारे में बताया गया कि जहां जानवर ज़बह होते हैं वहां से खोदो। दूसरे दिन सरदार अब्दुल मुत्तलिब उठे, अपने बेटे हारिस को साथ लिया, कुदाल और कस्सी लेकर वहां पहुंचे। उन दिनों हारिस के अलावा उनका कोई बेटा नहीं था। ये 3 दिन तक खोदते रहे। आखिर कुएं के आसार नजर आए। खुशी के मारे नारे तकबीर बुलंद किया और फरमाया, ये है इस्माइल का कुआं। अब कुरैश कहने लगे, हमें भी इस सादत में शरीक करो। इस पर आपने फरमाया, मैं तुम लोगों को इसमें शरीक नहीं करूंगा। ये मेरी खुसूसी फजीलत है। जिसे चाहो फैसल मान लो, उसी से फैसला करवा लेते हैं। उन्होंने बनी साद की काहिना का नाम लिया। फिर सब उसकी तरफ चल पड़े। रास्ते में इस कदर प्यास लगी कि मरने के करीब पहुंच गए। सरदार अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे, इस तरह चुपचाप बैठे रहना तो निकम्मापन है। क्यों ना इधर उधर पानी तलाश करें, अल्लाह ताला जरूर हमें पानी अता करेंगे। चुनाचे वो चले। सरदार अब्दुल मुत्तलिब भी अपनी ऊंटनी पर सवार हुए। जब ऊंटनी उठी तो उसके पांव के नीचे से मीठे पानी का चश्मा फूट पड़ा। सरदार अब्दुल मुत्तलिब और दूसरे लोगों ने खुशी से नारा बुलंद किया और सबने सैर होकर पानी पिया। फिर वो सरदार अब्दुल मुत्तलिब से बोले, अल्लाह ताला ने ये चश्मा जारी करके आपके हक में फैसला दे दिया है। अल्लाह की कसम, हम आपसे इस मामले में कभी झगड़ा नहीं करेंगे। फिर वो वापस आ गए और जमजम खोदने में कोई रुकावट न बने। जमजम के बहुत से नाम हैं। नाम ज्यादा होना भी अजमत की दलील होती है। कहा गया है कि अरबों के नजदीक जमजमा कसरत और इज्तिमा को कहते हैं। चूंकि ये पानी बहुत ज्यादा है, इसलिए इसका नाम जमजम रखा गया है। बाज मुहक्किकीन का ख्याल है कि चूंकि सैयदा हाजिरा ने इस चश्मे के इर्द गिर्द एक मुंडेर सी बना दी थी ताकि पानी इधर उधर न फैले। अगर वो ऐसा न करती तो पानी जमीन पर फैल जाता और हर चीज को भर देता। तो उस मुंडेर की वजह से इसको जमजम कहा गया है। जमजम के अलावा इसके चंद नाम शब्बा, बर्रा, तैबा, बुशरा, औना, साफिया, शराबुल अबरार और मजनूना है। इनके अलावा भी कुछ नाम हैं। अब जमजम के पानी की फजीलत का बयान हो जाए। बहुत सी अहादीस और आसार में इसकी फजीलत आई है। इसकी फजीलत इससे भी साबित होती है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शक़्क़े सद्र के मौके पर, यानी जब आपका सीना मुबारक चाक किया गया और दिल मुबारक निकाला गया, तो उसको जमजम के पानी से धोया था। अगर कोई और पानी इससे अफसल होता तो आपके दिल को जरूर उससे धोया जाता। सही बुखारी में अबू जर गिफारी रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं मक्का मुकर्रमा में सोया हुआ था कि मेरे घर की छत फाड़ दी गई और जिब्रील अलैहिस्सलाम उतरे। उन्होंने मेरा सीना खोला, फिर इसको जमजम के पानी से धोया। फिर सोने का एक थाल लाए, वो हिकमत और ईमान से भरा हुआ था। उन्होंने इन दोनों से मेरा सीना भर दिया, फिर सीना इसी तरह बंद कर दिया। फिर मेरा हाथ पकड़कर मुझे आसमानों की तरफ ले चढ़े। इसी तरह सही मुस्लिम में है, सैयदना अनस रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, बचपन में अल्लाह के रसूल दूसरे बच्चों के साथ खेल रहे थे कि जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, आपको पकड़ा और जमीन पर लिटा दिया। आपका दिल निकाला, उसको चीरा और उसमें से एक टुकड़ा निकाल कर फेंक दिया और फरमाया, ये आप में शैतान का हिस्सा था। फिर दिल मुबारक को जमजम के पानी से धोया और इसको बंद करके उसकी जगह पर रख दिया। बच्चे भागते हुए आपकी रिजाई वालिदा के पास गए और कहा, मुहम्मद को कत्ल कर दिया गया। घर वाले भागे, आपको देखा तो आपका रंग उड़ा हुआ था।
انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ کے سینہ مبارک میں سلائی کے نشانات دیکھا کرتا تھا۔ زمزم کے پانی کی فضیلت کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روئے زمین پر سب سے افضل پانی زمزم ہے، یہ خوراک بھی ہے اور بیماری سے شفا بھی، اور روئے زمین پر بدترین پانی حضرموت کے ویران علاقے وادی برہوت کا پانی ہے، اس میں ٹڈی کی ٹانگ کے برابر کیڑے پائے جاتے ہیں، یہ پانی صبح کو تو جوش مارتا ہے مگر شام کو نمی تک نہیں ہوتی۔ مجاہد فرماتے ہیں، میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کو کبھی ایسا کرتے نہیں دیکھا کہ لوگوں کو کھانا تو کھلائیں مگر زمزم نہ پلائیں، نیز جب بھی ان کے پاس کوئی مہمان آتا وہ اسے زمزم کا تحفہ ضرور دیتے۔ زمزم کے پانی سے وضو کرنا مستحب ہے۔ ارواء الغلیل میں جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آب زمزم کا ایک ڈول منگوایا، اس سے پیا اور باقی پانی سے وضو کیا۔ مسند احمد کی روایت کے الفاظ یہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کے 3 چکروں میں حجر اسود تک رمل کیا اور 2 رکعتیں پڑھیں، پھر حجر اسود کی طرف لوٹ آئے، پھر زمزم کی طرف گئے اور اس سے پانی پیا، سر پر بھی ڈالا۔ صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ آب زمزم میں شفا ہے، اور یہ بات ہر دور کے واقعات سے بھی متواتر ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آب زمزم کے ذریعے ایسے مریضوں کو شفا بخشی جو علم طب کی روح سے لا علاج تھے، اور ڈاکٹر حضرات ان کی زندگیوں سے مایوس ہو چکے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روئے زمین پر بہترین پانی آب زمزم ہے، یہ خوراک بھی ہے اور بیماری سے شفا بھی، اس لیے جو شخص شفا کی نیت سے پیے گا اللہ تعالیٰ اسے اپنے فضل سے شفا عطا فرمائیں گے۔ مسند احمد میں مذکور ہے، ابو حمزہ کہتے ہیں، میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس سائلین کی ترتیب لگایا کرتا تھا، چند دن نہ گیا، انہوں نے پوچھا اتنے دن کیوں نہیں آئے؟ میں نے عرض کیا مجھے بخار تھا، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بخار جہنم کا جوش ہے، اس لیے اس کو زمزم کے پانی سے ٹھنڈا کر لیا کرو۔ قیس بن کرکم کہتے ہیں، میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے گزارش کی، جناب مجھے زمزم کے بارے میں کچھ بتائیں۔ انہوں نے فرمایا، نہ یہ ختم ہو سکتا ہے نہ کم، خوراک کی جگہ بھی کفایت کرتا ہے اور بیماری سے شفا بھی دیتا ہے اور ہر معلوم پانی سے بہتر ہے۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے پورا 1 ماہ صرف آب زمزم پر گزارا، ان کے پیٹ میں آب زمزم کے سوا کوئی چیز داخل نہیں ہوئی تھی، اس کے باوجود ان کے جگر پر بھوک سے کوئی کمزوری ظاہر نہ ہوئی۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے خود بیان کیا ہے، جب میں مسلمان ہوا تو میں نے گزارش کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں 30 دن سے یہاں رہ رہا ہوں۔ آپ نے پوچھا کہاں کھاتا پیتا رہا؟ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، آب زمزم کے سوا کوئی خوراک نہیں تھی، پھر بھی میں اتنا موٹا ہو گیا کہ پیٹ پر بل پڑنے لگے اور مجھے ذرہ بھر کمزوری محسوس نہیں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بابرکت پانی ہے، خوراک کی جگہ بھی کفایت کرتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا زمزم کے بارے میں فرمان ہے، ہم آب زمزم کو شباع کہتے تھے، یعنی سیر کر دینے والا، یہ فقر کے خلاف بہترین مددگار ہے۔ لیجئے اب ہم آپ کو ملتزم کے بارے میں بتاتے ہیں۔ حجر اسود اور کعبے کے دروازے کی درمیانی جگہ کو ملتزم کہا جاتا ہے۔ مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، حجر اسود اور دروازے کی درمیانی جگہ ملتزم ہے، جو اس جگہ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول فرمائیں گے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما حجر اسود اور دروازے کی درمیانی جگہ کو چمٹ جاتے تھے اور فرماتے تھے کہ دروازے اور حجر اسود کے درمیان کھڑے ہو کر جو شخص بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے
اس کی حاجت ضرور پوری ہوتی ہے۔ اس جگہ کو ملتزم کہا جاتا ہے۔ یہاں دیوار سے چمٹ کر دعا کرنی چاہیے۔ احادیث میں ذکر ملتا ہے کہ بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہم اس جگہ چمٹ کر دعائیں کیا کرتے تھے۔ ابو زبیر فرماتے ہیں، میں نے عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہم کو یہاں چمٹ کر دعائیں کرتے دیکھا ہے۔ اس طرح حنظلہ فرماتے ہیں، میں نے طاؤس رحمت اللہ علیہ کو دیکھا کہ وہ حجر اسود اور دروازے کے درمیان کھڑے اللہ کی پناہ طلب کر رہے ہیں۔ عثمان بن اسود کہتے ہیں، مجاہد رحمت اللہ علیہ نے ایک شخص کو حجر اسود اور دروازے کے درمیان کھڑے دیکھا تو اس کے کندھے یا پشت پر ہاتھ مار کر فرمایا، خوب چمٹ کر دعا کرو۔ طارق بن عبد الرحمن سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں، میں نے سیدنا علی بن حسین رحمہ اللہ کے ساتھ طواف کیا۔ جب آپ طواف سے فارغ ہوئے تو آپ نے کپڑا پیٹ سے ہٹایا اور ننگا پیٹ حجر اسود اور دروازے کے درمیان والی جگہ کے ساتھ لگا دیا۔ اب ہم آپ کو کچھ حال فتح مکہ کا سناتے ہیں۔ جب صلح حدیبیہ طے پا گئی تو بنو خزاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف بن گئے اور بنو بکر قریش کے ساتھ مل گئے۔ بنو بکر کے ایک آدمی نے بنو خزاع کے ایک شخص کو قتل کر دیا۔ اس کے نتیجے میں دونوں قبیلوں کے درمیان جنگ کی آگ بھڑک اٹھی۔ قریش نے اسلحہ کے ساتھ بنو بکر کی مدد کی، بلکہ رات کے اندھیرے میں قریش کے کچھ لوگ بنو بکر کے ساتھ مل کر لڑائی میں بھی شریک ہوئے۔ اس طرح انہوں نے صلح حدیبیہ کے معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ بنو خزاع کا ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدد کا مطالبہ لے کر آیا۔ آپ نے لوگوں کو تیاری کا حکم دیا اور فرمایا، ہم مکے جائیں گے۔ ساتھ ہی دعا فرمائی، اے اللہ قریش کے جاسوسوں کو قابو کر لے تاکہ ہم مکہ والوں کو اچانک جا لیں۔ اب لوگوں نے بھرپور تیاری شروع کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ جانے کا اعلان فرمایا تو سیدنا حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ نے قریش کو ایک خط لکھا، ایک عورت کے سپرد کیا، اجرت دے کر اسے تیار کیا کہ اس خط کو قریش تک پہنچا دے۔ اس نے وہ خط اپنے سر کے بالوں کی مینڈیوں میں چھپا لیا اور مکہ کی طرف روانہ ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی اطلاع ہو گئی۔ آپ نے سیدنا علی بن ابی طالب اور سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہما کو اس کے پیچھے روانہ کیا اور حکم فرمایا، جاؤ اس عورت کو پکڑ لاؤ، اس کے پاس ایک خط ہے۔ اس خط میں ہماری تیاریوں کے متعلق قریش کو خبردار کیا گیا ہے۔ دونوں سرپٹ گھوڑے دوڑاتے ہوئے گئے اور آخر اسے روضہ خاک کے مقام پر جا لیا۔ اسے سواری سے اتار کر سامان کی تلاشی لی، لیکن وہ خط نہ ملا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع غلط نہیں ہو سکتی اور نہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، اس لیے تو خط نکال دے ورنہ ہم تیرے کپڑے اتار کر تلاشی لیں گے۔ جب اس نے محسوس کر لیا کہ اب خط نکال کر دینے کے سوا کوئی چارہ نہیں تو بولی، اچھا آپ منہ دوسری طرف کر لیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ اس نے خط نکال کر انہیں دے دیا۔ وہ خط لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ نے حاطب رضی اللہ عنہ کو بلا کر فرمایا، حاطب ایسا کیوں کیا؟ وہ بولے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یقین کیجئے میں اللہ اور اس کے رسول پر پختہ ایمان رکھتا ہوں۔ اللہ کی قسم، نہ میں نے عقیدہ بدلا نہ دین۔ بات یہ ہے کہ میں قریش کے کسی قبیلے سے نہیں ہوں، لیکن میرے بیوی بچے وہاں رہ رہے ہیں۔ میں نے صرف ان کے بچاؤ کے لیے مشرکین پر یہ احسان کیا تھا۔ اس پر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اجازت دیجیے میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ ان کی بات سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر تجھے کیا علم؟ امید ہے اللہ تعالیٰ نے بدریوں سے کہہ دیا ہے، جو جی میں آئے کرو، میں تمہیں معاف کر چکا ہوں۔
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 रमजानुल मुबारक को मदीना मुनव्वरा से रवाना हुए। कुरैश को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवानगी का कुछ इल्म नहीं था, क्योंकि आप कुरैश से खबरों की नाकाबंदी कर चुके थे। इत्तेफाक से एक रात अबू सुफियान, हकीम बिन हिजाम और बुदैल बिन वरका किसी खबर की तलाश में मक्का से बाहर आए। उधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अब्बास रजी अल्लाह अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफेद खच्चर पर सवार फिर रहे थे। उनका ये गश्त इसलिए था कि कोई शख्स मिले तो उसे मक्के वालों के पास भेज दे, वो उन्हें बताए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला चुके हैं, लिहाजा आकर अमान हासिल कर ले। इत्तिफाकन उन्हें अबू सुफियान मिल गए। उन्होंने उन्हें कायल किया कि वो उनके साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में चलें और मक्का वालों के लिए अमान हासिल कर लें। वो उनके साथ गए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की पेशकश की। अबू सुफियान फौरन मुसलमान हो गए। सैयदना अब्बास रजी अल्लाह अन्हु कहने लगे, अल्लाह के रसूल, अबू सुफियान सरदार आदमी है, फख्र का ख्वाहिशमंद है, लिहाजा इसे कुछ इम्तियाज अता फरमाएं। आपने फरमाया, ठीक है, जो शख्स अबू सुफियान के घर में दाखिल हो जाए उसे अमान होगी, जो अपना दरवाजा बंद करके बैठ जाए उसे भी अमान हासिल होगी, और जो बैतुल्लाह में चला जाए उसे भी कुछ नहीं कहा जाएगा। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ू तुआ में दाखिल हुए तो आपने फतह मंदी के एहसान का शुक्र अदा करते हुए अल्लाह ताला के सामने अपना सर झुकाया हुआ था, यहां तक कि आपकी दाढ़ी मुबारक के बाल पालान की लकड़ी को छू रहे थे। लश्कर इस्लाम का हर दस्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत के मुताबिक पेश कदमी कर रहा था। कोई मुजाहमत नहीं हो रही थी। सिर्फ मक्का मुकर्रमा की नशेबी जानिब में बनु बकर और हबशियों के कुछ लोगों ने खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु के दस्ते को रोकने की कोशिश की, मगर वो जल्द ही शिकस्त खा गए। सफ़वान बिन उमैया, इकरमा बिन अबू जहल और सुहैल बिन अम्र ने भी खंदमा के इलाके में कुछ लोग लड़ाई के लिए जमा कर रखे थे। जब खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु अपने दस्ते समेत पहुंचे तो उन्होंने भी थोड़ी बहुत मुजाहमत की। इनमें से करीबन 12-13 आदमी मारे गए तो वो भाग खड़े हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्तों के अमीर मुकर्रर फरमाते हुए उन्हें ताकीद फरमाई थी कि मक्का मुकर्रमा में दाखिल होते वक्त किसी को कत्ल न करें, सिवाय इस सूरत के कि कोई उनसे लड़ाई लड़े। अलबत्ता आपने चंद अशखास का नाम लेकर उनके कत्ल का हुक्म दिया था। उनके बारे में आपने फरमाया था, चाहे वो काबे के पर्दों के पीछे क्यों न छुपे हों, उन्हें कत्ल कर दिया जाए। उनके नाम ये थे, अब्दुल्लाह बिन साद बिन अबी सरह, अब्दुल्लाह बिन खत्ल और उसकी 2 गाने वाली लौंडियां, हुवैरिस बिन नुकैज, मिक़यास बिन सुबाबा, इक्रमा बिन अबी जहल और बनु अब्दुल मुत्तलिब की एक लौंडी सारा। इनमें से सिर्फ अब्दुल्लाह बिन खतल, मिक़यास बिन सुबाबा और इब्ने खतल की एक लौंडी कत्ल किए गए। बाकी हजरात ने मुआफी मांग ली और आपने उन्हें मुआफ कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमाअतुल मुबारक को मक्का मुकर्रमा में तशरीफ फरमा हुए, जबकि रमजानुल मुबारक के 10 दिन बाकी थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मकाम अब्तह में खुसूसी खेमा लगाया गया। आप अपनी ऊंटनी कस्वा पर सवार दाखिल हुए। आपके एक तरफ अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु और दूसरी तरफ सैयदना उसैद बिन हुज़ैर रज़ी अल्लाह अन्हु थे। आप अपने खेमे में फिरोकश हुए। इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में दाखिल हुए तो देखा कि मुशरिकीन की औरतें घोड़ों के चेहरों से अपने दुपट्टों के साथ गर्दो गुबार झाड़ रही हैं। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु मुस्कुराए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर, हस्सान ने कैसे कहा था भला? अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने सैयदना हस्सान बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु के ये अशार पढ़े, मेरी बेटी मर जाए
अगर तुम हमारे घोड़ों को कदा मकाम के दोनों किनारों पर गर्दो गुबार उड़ाते न देखो, वो अपने सवारों से बागें छुड़ा छुड़ा कर भागेंगे, उन पर काठियां पड़ी होंगी और औरतें अपने दुपट्टों के साथ उनके चेहरों से गर्दो गुबार झाड़ेंगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, घोड़ों को वहीं से दाखिल करो जहां हस्सान ने जिक्र किया है, यानी कदा से। जब लोगों में इत्मीनान हुआ तो आप अपनी ऊंटनी पर सवार होकर बैतुल्लाह तशरीफ लाए और सवारी ही पर 7 चक्कर लगाए। जब भी हजर अस्वद के पास से गुजरते अपनी छड़ी से उसे छू लेते। उस वक्त काबे के इर्द गिर्द 360 बुत थे। इन बुतों को शीशे के जरिए नस्ब किया गया था। आप इन बुतों को छड़ी से मारते और फरमाते, हक आ गया और बातिल मिट गया, बातिल तो मिटने ही वाला है। बुत चेहरे के बल गिरते जा रहे थे। सैयदना जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्का मुकर्रमा में दाखिल हुए। उस वक्त बैतुल्लाह के आसपास 360 बुत थे। उनकी पूजा की जाती थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से इन सब को मुंह के बल गिराया गया। सही बुखारी में है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में तशरीफ लाए तो आपने बुतों की मौजूदगी में काबे में दाखिल होने से इनकार कर दिया। आपके हुक्म से इन सब को निकाल दिया गया। जब सैयदना इब्राहीम और इस्माइल अलैहिस्सलाम के बुत निकाले गए तो उनके हाथ में तीर पकड़ाए हुए थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह इन मुशरिकों पर लानत करे। अल्लाह की कसम, इन्हें इल्म है कि इन दोनों शख्सियात ने कभी तीरों के साथ किस्मत आजमाई नहीं की। फिर आप बैतुल्लाह में दाखिल हुए और कोनों में खड़े होकर तकबीरें पढ़ते रहे, लेकिन आपने इसमें नमाज अदा नहीं फरमाई। सही बुखारी की दूसरी रिवायत में है कि आपने इसमें नमाज अदा फरमाई थी। दुरुस्त बात भी यही है जैसा कि सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं। फिर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबे में नमाज अदा फरमाई, बैतुल्लाह का चक्कर लगा लिया, उसके कोनों में तकबीरात पढ़ ली और नारे तौहीद बुलंद फरमा दिया, तो बैतुल्लाह का दरवाजा खुलने पर आपने देखा कि मस्जिद कुरैश से भर चुकी थी। वो सफों में बैठे इंतजार कर रहे थे कि अब आप उनके साथ क्या सलूक फरमाते हैं। आपने बैतुल्लाह के दरवाजे के बाजुओं को पकड़कर फरमाया, अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं, वो यकता है, कोई उसका शरीक नहीं। उसने अपना वादा पूरा फरमाया, अपने बंदे की मदद फरमाई और अकेले ने सब लश्करों को शिकस्त दे दी। खबरदार, हर किस्म का फख्र, माली और नसबी इम्तियाज जिनके दावे किए जाते हैं, आज मेरे इन पांव तले हैं, सिवाय बैतुल्लाह की खिदमत और हाजियों को पानी पिलाने की खिदमत के। खबरदार, अगर किसी को कोड़े या लाठी के साथ गलती से मार दिया जाए तो कातिल पर सख्त दियत लागू होगी, यानी 100 ऊंट, जिनमें 40 ऊंटनियां हामिला भी होंगी। ए कुरैश, अल्लाह ताला ने तुम्हारा जाहिली तकब्बुर और आबाई फख्र खत्म कर दिया। सब लोग आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं और सैयदना आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी से बने थे। फिर आपने सूरतुल हुजुरात की आयत 13 तिलावत फरमाई। ऐ लोगो, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया, फिर हमने तुम्हें कबीलों और कौमों में बांट दिया ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। तुम में सबसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़ वो है जो अल्लाह ताला से ज्यादा डरता है। बिलाशुबहा अल्लाह ताला दाना और बाखबर है। इसके बाद आपने फरमाया, ऐ कुरैश, क्या तुम्हें मालूम है मैं तुमसे क्या सलूक करूंगा? इस पर वो सब के सब बोल उठे, यकीनन आप अच्छा सलूक करेंगे, क्योंकि आप शरीफ भाई हैं और शरीफ भाई के बेटे हैं। जवाब में आपने फरमाया, मैं तुम्हें वही अल्फाज कहता हूं जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से फरमाए थे, आज तुम्हें कोई मलामत न होगी, जाओ तुम सब आजाद हो। फतह के बाद लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैत करने लगे। आप एक मकाम करने मसकला पर बैठ गए। छोटे बड़े सब आपके हाथ पर बैत कर रहे थे।
وہ اقرار کر رہے تھے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کی بیعت سے فارغ ہوئے تو عورتوں کی باری آئی۔ آپ نے عورتوں سے زبانی بیعت لی۔ اس وقت آپ صفا پہاڑی پر تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ آپ سے نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے آپ کی طرف سے عورتوں سے بیعت لی۔ بیعت کے الفاظ یہ تھے: ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اپنے بچوں کو قتل نہیں کریں گی، کسی پر جھوٹا بہتان نہیں باندھیں گی، اور کسی اچھے کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں 19 دن ٹھہرے۔ اس پوری مدت میں آپ نماز قصر ہی ادا فرماتے رہے۔ جس جگہ آپ کا خیمہ نصب تھا اس جگہ کا نام شعب ابی طالب تھا۔ ان دنوں میں آپ نے بہت سے امور سر انجام دیے، مثلا کعبے کو بتوں سے پاک کیا، بیت اللہ کے اندر نماز ادا کی، بیت اللہ کے اندر بنی تصاویر مٹوائیں، بنو شیبہ کا کعبے کے خدام کے طور پر تقرر فرمایا، بنو عبد المطلب کو سقایا یعنی حجاج کو پانی پلانے کی خدمت سونپی۔ مزید یہ کہ آپ نے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو حکم فرمایا کعبے کے اوپر چڑھ کر اذان دیں۔ بعض سرکش مرتدوں کا خون جائز قرار دیا۔ مردوں اور عورتوں سے بیعت لی۔ ابو اسید خزائی کو حکم فرمایا کہ حرم کی برجیاں پھر سے بنائیں۔ دعوت اسلام کے لیے کئی لشکر بھیجے، کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ فتح مکہ کی وجہ سے بہت سے دشمن اسلام قبول کرنے کو تیار ہیں۔ بت توڑنے کے لیے بھی دستے بھیجے۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے مکہ کے قریب مقام نخلا کے بت عزا کو پاش پاش کیا۔ اس وقت رمضان المبارک 8 ہجری کے 5 دن باقی تھے۔ عزا قریش اور بنو کنانہ کا خاص بت تھا اور اسے سب سے بڑا بت شمار کیا جاتا تھا۔ نیز آپ نے سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو بھیجا، انہوں نے بنو حذیل کا بت سوا ریزہ ریزہ کیا۔ اسی طرح سیدنا سعد بن زید اشہلی رضی اللہ عنہ کو بھیجا، انہوں نے منات نامی بت کو توڑا۔ یہ سب کام رمضان المبارک 8 ہجری ہی میں انجام پائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد واپس مدینہ منورہ تشریف لائے تو وفود کا تانتا بند گیا۔ وہ آ کر اپنے اسلام کا اعلان کرتے تھے۔ ادھر حج کا وقت قریب آ رہا تھا۔ آپ مسلمانوں کو لے کر حج کے لیے نہیں جا سکتے تھے کیونکہ وفود مسلسل آ رہے تھے۔ نیز ابھی تک جزیرہ نمائے عرب میں کفار موجود تھے جو اللہ پر ایمان رکھتے تھے نہ اس کے رسول پر۔ کچھ یہودی بھی تھے، اس لیے مناسب تھا کہ ابھی اللہ کے رسول مدینہ ہی میں رہیں، یہاں تک کہ اسلام ہر طرف پھیل جائے اور اللہ کی طرف سے آپ کو حج کی اجازت ملے، اور آپ کی بجائے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی لوگوں کو حج کے لیے ساتھ لے جائیں۔ چونکہ مشرکین اب بھی بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے آ جاتے تھے، اس لیے ضروری تھا کہ کعبے کو مشرکین کی آمد سے بھی پاک کیا جائے، جیسا کہ بتوں اور شرکیہ نشانات سے پاک کیا جا چکا تھا۔ ذوالقعدہ 9 ہجری کے آخر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے امیر حج بن کر روانہ ہوئے۔ آپ کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے 20 اونٹ قربانی کے لیے بھیجے گئے تھے، جبکہ خود ان کے 50 اونٹ تھے۔ اس سفر میں 300 مدنی صحابہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ جب آپ ذوالحلیفہ، جسے آج کل آبار علی کہا جاتا ہے اور یہ مدینہ سے قریباً 11 کلومیٹر دور ہے، پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ انہیں حکم دیا کہ مشرکین کے سامنے سورہ برات یعنی سورہ توبہ کی تلاوت کریں۔ اس سورہ کی آیت 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اے ایمان والو، مشرک پلید ہیں، اس سال کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب بھی نہ آئیں، اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ اس پابندی سے تم فقیر ہو جاؤ گے تو یقین رکھو بہت جلد اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے فضل سے مالدار کر دے گا اگر اللہ کی مرضی ہوئی۔ یقیناً اللہ تعالیٰ علم و حکمت والا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو جو دین اور جسم کے لحاظ سے پاک ہیں حکم دیا کہ ان مشرکوں کو جو دینی لحاظ سے پلید ہیں مسجد حرام سے نکال دیں، اور اس کے بعد وہ کبھی اس کے قریب بھی نہ پھٹکے۔ چنانچہ علی رضی اللہ عنہ نے قربانی والے دن فرمایا، اے لوگو، اس سال کے بعد کوئی مشرک حج کرنے نہ آئے، کوئی ننگا شخص بیت اللہ کا طواف نہ کرے، اور جس شخص کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ ہو چکا ہے وہ مقررہ مدت تک برقرار رہے گا۔ لوگوں کے لیے اس وقت سے 4 ماہ کی مدت مقرر کر دی گئی تاکہ وہ اپنے اپنے گھروں کو واپس جا سکیں۔ پھر اس دن سے کسی مشرک نے حج نہیں کیا، نہ کسی ننگے شخص نے کعبہ کا طواف کیا، بلکہ تمام مشرکین واپس چلے گئے اور ایک دوسرے کو ملامت کے انداز میں کہنے لگے، تم کیا کر رہے ہو؟ جب قریش اسلام قبول کر چکے ہیں تو تم بھی اسلام قبول کر لو۔ اب ہم آپ کو مسجد حرام کی تعمیر کے مختلف ادوار کے بارے میں بتاتے ہیں۔ جی ہاں، پہل مسجد حرام چھوٹی سی تھی، اس کے ارد گرد دیوار بھی نہیں تھی، بلکہ گھروں نے مسجد حرام کو گھیر رکھا تھا۔ گھروں میں مسجد کی طرف دروازے کھلتے تھے، لوگ ادھر ادھر سے آتے جاتے رہتے تھے، اس طرح نمازیوں کو دقت ہوتی تھی۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بہت سے گھر خرید کر گرا دیے۔ جن لوگوں نے اپنے گھروں کو فروخت کرنے سے انکار کیا، ان کے گھر گروا کر گھروں کی قیمت بیت المال میں رکھ دی۔ آخرکار انہوں نے یہ قیمت لے لی۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے مسجد کے ارد گرد 4 دیواری تعمیر کروا دی جو زیادہ اونچی نہیں تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے فرمایا، کعبہ پہلے سے بنا ہوا تھا، تم بعد میں رہنے لگے ہو، لہذا خالی جگہ کعبے کا صحن ہے نہ کہ تمہارا۔ یہ 17 ہجری کی بات ہے جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ عمرہ کرنے کے لیے تشریف لائے تھے اور مکہ مکرمہ میں 20 دن ٹھہرے تھے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں لوگ زیادہ ہو گئے تو انہوں نے مسجد کی مزید توسیع فرمائی۔ کچھ لوگوں سے گھر خرید لیے، جنہوں نے بیچنے سے انکار کیا ان کے گھر زبردستی گرا دیے۔ لوگوں نے شور و غل مچایا تو آپ نے انہیں بلا کر فرمایا، میری نرمی اور تحمل نے تمہیں جرت دلا دی ہے، ورنہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے بھی یہی کچھ کیا تھا۔ اس وقت تو کوئی نہیں بولا تھا، میں نے تو انہی کا طریقہ اختیار کیا ہے جس پر تم چیخنے چلانے لگے ہو۔ پھر آپ نے انہیں قید کرنے کا حکم دیا، مگر پھر عبداللہ بن خالد بن اسید کی سفارش پر انہیں چھوڑ دیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ توسیع 26 ہجری میں فرمائی۔ پھر سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے مسجد کے مشرقی سمت سے توسیع کی، اور یہ بالائی حصہ تھا جو مسجد کی شامی اور یمنی جانب واقع تھا۔ اس توسیع میں کتاب اخبار مکہ کے مصنف علامہ ازرقی کے جد امجد ازرق کا نصف گھر بھی شامل ہو گیا تھا۔ یہ حصہ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے ان سے 10,000 دینار سے زائد رقم دے کر خریدا تھا۔ اس کے بعد بنو عباس کے دوسرے خلیفہ ابو جعفر منصور نے مسجد کی شامی اور مغربی جانب توسیع کی۔ اس توسیع کی ابتدا محرم الحرام 137 ہجری میں ہوئی اور ذی الحج 140 ہجری میں تکمیل ہوئی۔ ابو جعفر منصور کی توسیع مسجد حرام کے پہلے رقبے سے نصف پر مشتمل تھی۔ گویا اس طرح مسجد کا رقبہ پہلے سے 1.5 گنا بڑھ گیا۔ پھر ابو جعفر منصور کے بیٹے مہدی نے مسجد کی بالائی، یمنی اور مغربی جانب اپنے والد کی توسیع سے آگے مزید توسیع کی۔ مہدی کے دور میں توسیع 2 مرتبہ ہوئی۔ پہلی مرتبہ 160 ہجری میں جب اس نے اپنے والد کی توسیع سے آگے 2 برآمدے مزید تعمیر کیے۔ دوسری مرتبہ 167 ہجری میں توسیع ہوئی۔ اس توسیع کا حکم اس نے اس وقت دیا جب 164 ہجری میں وہ اپنا دوسرا حج کرنے آیا۔ یہ توسیع شروع اس کے آخری دور میں ہوئی اور مکمل اس کے بیٹے موسیٰ ہادی کے دور میں ہوئی، کیونکہ موت نے مہدی کو زیادہ مہلت نہ دی۔ مہدی نے مسجد حرام کی توسیع و تعمیر میں بہت زیادہ مال خرچ کیا،
کیونکہ مسجد میں شامل کی جانے والی 1 ہاتھ مربع زمین کی قیمت 25 دینار میں پڑی اور وادی میں داخل کی جانے والی 1 ہاتھ مربع زمین کی قیمت 15 دینار میں پڑی، جبکہ سنگ مرمر کے ستون شام اور بعض دیگر ممالک سے جدہ کی بندرگاہ تک پہنچے، جن کو بعد میں چھکڑوں پر لاد کر مکہ مکرمہ تک لایا گیا۔ اس کی توسیع کو ان امور میں شمار کیا جاتا ہے جن پر بے انتہا اخراجات ہوئے۔ اس کے بعد دار الندوہ میں توسیع ہوئی۔ اس کے منتظم نے خلیفہ معتضد عباسی کے وزیر عبید اللہ بن سلیمان بن وہب کو رغبت دلائی کہ باقی ماندہ دار الندوہ کو مسجد میں شامل کیا جائے، اس سے نیک نامی ہوگی، کیونکہ مہدی کے بعد کسی خلیفہ نے مسجد حرام میں کوئی کام نہیں کرایا۔ منتظم نے مکہ مکرمہ کے قاضی محمد بن احمد مقدمی اور مکہ مکرمہ کے امیر عج بن حاج سے بھی درخواست کی کہ وہ دار الندوہ کے بارے میں ایسی ہی تجویز خلیفہ کے سامنے پیش کریں۔ یہ شخص معتضد باللہ کا آزاد کردہ غلام تھا، اس نے بھی تجویز لکھ بھیجی۔ جب یہ تینوں درخواستیں معتضد کے پاس پہنچی تو اس نے حکم دیا دار الندوہ کو مسجد کی شکل دے کر بڑی مسجد سے ملا دیا جائے۔ اس مقصد کے لیے اس نے بڑی رقم مختص کی۔ دار الندوہ کی پرانی عمارت گرا کر سارا ملبہ نکال دیا گیا، پھر اصل بنیاد پر مسجد بنا دی گئی۔ اس میں ستون، محراب اور برآمدے بنائے گئے، ان کی چھت لکڑی کی ڈالی گئی، اس پر سونے کی پالش اور کشیدہ کاری کی گئی۔ پھر بڑی مسجد کی دیوار میں 12 دروازے بنائے گئے۔ ان کے علاوہ اس عمارت میں 3 دروازے اور رکھے گئے جو ارد گرد کی سڑکوں پر کھلتے تھے۔ مینار بھی تعمیر کیا گیا، چھت پر کنگروں والا جنگلہ بنایا گیا۔ اس سارے کام میں 3 سال کا عرصہ لگا اور یہ تمام کام قریباً 284 ہجری میں مکمل ہوا۔ عباسی خلیفہ مقتدر باللہ کے دور میں 306 ہجری میں باب ابراہیم کا اضافہ ہوا۔ یہ دروازہ مسجد کی مغربی جانب تھا۔ یہ دراصل ایک کھلا صحن تھا جو باب الخیاطین اور باب بنی جمح کے درمیان واقع تھا۔ اس کو مسجد حرام میں شامل کر دیا گیا اور دونوں دروازوں کی جگہ ایک بڑا دروازہ بنا دیا گیا جس کو باب ابراہیم کہا جانے لگا۔ عباسی خلفاء نے اس کے بعد مسجد حرام کی تعمیر و توسیع کا تو کوئی کام نہیں کیا، البتہ مرمت اور اصلاح کا کام سلطان سلیم کے دور 979 ہجری تک جاری رہا۔ مصر کے بادشاہ برقوق کے دور 802 ہجری میں مسجد حرام میں آگ لگ گئی۔ سلطان برقوق نے عمارت دوبارہ تعمیر کرائی، اس پر پہلے کی طرح ساگوان کی لکڑی کی چھت ڈلوائی، پھر کئی بار اس کی مرمت بھی کرائی گئی، لیکن آہستہ آہستہ اس میں کمزوری آتی گئی اور اس میں ٹوٹ پھوٹ کا عمل ہوتا رہا۔ سلطان سلیم کے سامنے جب یہ صورتحال پیش کی گئی تو اس نے اس کو گرا کر نئی عمارت بنانے کا حکم دیا اور کہا کہ چھت لکڑی کی نہ ڈالی جائے بلکہ اس کو گنبدوں کی شکل میں بنایا جائے۔ یہ کام 979 ہجری میں شروع ہوا، لیکن سلطان سلیم تعمیر مکمل ہونے سے پہلے ہی فوت ہو گئے۔ پھر ان کے بیٹے سلطان مراد سوم نے اس کام کو مکمل کیا۔ تعمیر نو کا یہ کام 984 ہجری میں مکمل ہوا۔ عباسی خلیفہ مقتدر باللہ کے دور میں مسجد حرام میں جو توسیع ہوئی تو اس کے بعد 1069 برس تک مسجد حرام کا رقبہ اتنا ہی رہا، البتہ ارد گرد عمارات بنتی رہیں، بلکہ آہستہ آہستہ مسجد کی طرف سرکتی رہیں۔ سعی والی جگہ کا بھی یہی حال رہا کہ اس کے اور مسجد حرام کے درمیان کئی منزلہ عمارات تھیں۔ سعی والی جگہ کی صورت ایک تنگ گلی کی سی ہو کر رہ گئی، اس کے ارد گرد دکانیں تھیں۔ اب مسجد حرام اپنے محدود رقبے کی وجہ سے زائرین کے لیے تنگ ہو رہی تھی۔ حاجیوں کی تعداد اب اتنی کم نہیں رہی تھی جتنی جانوروں اور بادبانی کشتیوں کے زمانے میں تھی، بلکہ ذرائع آمد و رفت کی ترقی کی وجہ سے اب تعداد کئی گنا بڑھ چکی تھی۔ اب جانوروں کی بجائے نئی بسیں، کاریں اور تیز ترین ہوائی جہاز ایجاد ہو چکے تھے۔ بادبانی کشتیوں کی بجائے تیز رفتار دیو ہیکل باہری جہاز کا دور آ چکا تھا۔ اتنی بڑی تعداد کے لیے یہ مسجد بہت تنگ پڑ گئی تھی۔ جوں دن گزر رہے تھے، حجاج اور زائرین کی تعداد میں بے انتہا اضافہ ہو رہا تھا۔
مکہ مکرمہ کے رہائشی اور حجاج سبھی اس تنگی کو بری طرح محسوس کر رہے تھے، لیکن تعجب کی بات یہ کہ 1000 سال سے زیادہ مدت تک کسی مسلمان بادشاہ یا حاکم نے اس کی توسیع میں ایک بالشت زمین کا اضافہ کیا اور نہ اس کی فکر کی۔ 1370 ہجری میں مسجد نبوی کی توسیع کا آغاز ہوا۔ 5 محرم 1375 ہجری میں مسجد نبوی کی توسیع کا کام پورا ہونے پر سرکاری طور پر اعلان کیا گیا کہ مسجد نبوی کی توسیع کے دوران استعمال ہونے والی تمام مشینری اور جملہ آلات کو مکہ مکرمہ منتقل کر دیا جائے تاکہ فوری طور پر مسجد حرام کی توسیع کے منصوبے کا آغاز ہو سکے۔ شاہ عبدالعزیز بن عبد الرحمن آل سعود رحمت اللہ علیہ نے حرمین شریفین کے معاملات پر بہت زیادہ توجہ دی، چنانچہ انہوں نے مسجد کی مرمت کا حکم دیا۔ اس حکم کے تحت حرم میں سنگ مرمر لگایا گیا، نئے سرے سے رنگ کیا گیا، دروازے اور برآمدوں کے فرش درست کیے گئے۔ شاہ عبدالعزیز پہلے شخص ہیں جنہوں نے سعی والی گلی کا فرش لگوایا، اس کے اوپر سائبان کی تجدید کرائی، جبکہ مسعی یعنی سعی کرنے کی جگہ پر سب سے پہلے شاہ شریف حسین بن علی نے 1339 ہجری میں سائبان لگوایا تھا۔ مسجد حرام میں پہلی توسیع شاہ سعود بن عبدالعزیز کے دور میں ہوئی۔ مسعی کے دونوں جانب بنے ہوئے گھر گرا دیے گئے اور مسعی کی 2 منزلیں بنائی گئیں۔ پہلی منزل میں صفا سے مروہ جانے اور مروہ سے صفا واپس آنے کے لیے الگ الگ راستے بنائے گئے۔ درمیان میں ایک چھوٹا سا جنگلہ لگا دیا گیا تاکہ جانے اور آنے کے راستے جدا جدا رہیں۔ پہلی منزل میں 16 دروازے لگائے گئے۔ دوسری منزل پر جانے کے لیے 2 راستے بنائے گئے، ایک صفا دوسرا مروہ کے پاس۔ پھر جنوبی جانب کی عمارت گرائی گئی اور 2 منزلہ خوبصورت برآمدہ بنایا گیا۔ مسعی کے سوا باقی توسیع شدہ عمارت کے نیچے تہخانے بنائے گئے۔ پھر مغربی اور شمالی جانب میں بھی جنوبی توسیع کی طرح توسیع کی گئی اور ان دونوں جانب بھی وہی کچھ بنایا گیا جو جنوبی جانب بنایا گیا تھا۔ دروازوں کی تعداد بھی بڑھائی گئی، چھوٹے بڑے سب مل کر 51 دروازے بن گئے۔ توسیع کے دوران پرانے 7 مینار گرا کر 7 نئے مینار بنائے گئے۔ اس طرح سعودی دور کی پہلی توسیع میں 1,53,000 مربع میٹر کا اضافہ کیا گیا اور مسجد کا کل رقبہ 1,80,850 مربع میٹر ہو گیا۔ گویا اس توسیع کے بعد مسجد حرام کا رقبہ 6 گنا بڑھ گیا، جبکہ اس توسیع سے پہلے مسجد کا کل رقبہ صرف 27,850 مربع میٹر تھا۔ مزید یہ کہ توسیع والی عمارت انتہائی مضبوط اور خوبصورت ہے۔ دیواروں پر سنگ مرمر اور چھتوں اور ڈاٹوں میں عمارتی پتھر جڑا گیا ہے تاکہ مسجد حرام فن تعمیر کا شاہکار بن جائے۔ شاہ فہد نے حرم کی طرف بہت توجہ دی اور بڑی دریا دلی سے خرچ کیا۔ ان کے منصوبے کے 2 پہلو ہیں، نمبر 1 زیبائش و آرائش، نمبر 2 مسجد حرام کے رقبے میں اضافہ۔ رقبے میں اضافہ تو اس طرح کیا گیا کہ مغربی جانب باب عبدالعزیز سے باب عمرہ تک 2 منزلہ عمارت اور تہخانے بنائے گئے اور مسجد کی چھت کو بھی نماز کی ادائیگی کے قابل بنا دیا گیا۔ وہاں کھلے صحن تعمیر کیے گئے، ان میں 80,000 سے زائد افراد نماز پڑھ سکتے ہیں۔ بجلی کے ذریعے چلنے والی سیڑھیوں کے لیے 3 مقامات بنائے گئے۔ گویا کے توسیع کی سابقہ 2 منزلوں کے اوپر تیسری منزل کا بھی اضافہ کیا گیا ہے۔ اس توسیع میں باب الملک فہد کے نام سے ایک عظیم دروازہ بنایا گیا۔ اس کے ساتھ 14 چھوٹے دروازے بھی ہیں۔ تہخانوں میں جانے کے لیے 2 راستے بنائے گئے ہیں۔ اس توسیع کے بعد اب مسجد میں داخل ہونے کے لیے 4 بڑے اور 54 چھوٹے دروازے ہیں۔ تہخانوں میں داخل ہونے کے لیے 6 الگ راستے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسری منزل پر جانے کے لیے بھی کئی راستے اور بجلی کے ذریعے چلنے والی سیڑھیاں موجود ہیں۔ مسجد کے 7 سابقہ میناروں میں بالکل انہی جیسے 2 اور میناروں کا اضافہ کیا گیا ہے۔ اس طرح میناروں کی تعداد اب 9 ہو گئی ہے۔ اس نئے اضافے کا رقبہ 76,000 مربع میٹر ہے۔
یہ رقبہ پہلی سعودی توسیع سے پہلے کی مسجد حرام کے رقبے سے 3 گنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں سعودی توسیعات سے مسجد حرام کا رقبہ 9 گنا بڑھ گیا ہے۔ اس کے علاوہ نمازیوں کے لیے مسجد کی مشرقی جانب مساح سے متصل نئے میدان بھی بنائے گئے ہیں۔ ان کو مشرقی صحن کہا جاتا ہے۔ جبل ابی قبیس کے دامن میں شاہی محلات واقع ہیں، جن کا رقبہ قریباً 40,000 مربع میٹر ہے۔ ان میں وہ تمام سہولیات مہیا کی گئی ہیں جن کی نمازیوں کو ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جنوبی اور مغربی جانب بھی وسیع صحن تیار کیے گئے ہیں۔ ان میں سفید سنگ مرمر کا فرش لگایا گیا ہے تاکہ جب نمازی زیادہ ہوں تو یہاں بھی لوگ نماز ادا کر سکیں۔ حج کے دنوں میں خاص طور پر یہاں نمازیں ادا کی جاتی ہیں۔ حرم کی توسیع اور آرائش و زیبائش یقیناً اپنی جگہ ایک انتہائی اہم کام ہے، لیکن تمام نمازیوں کو ایک امام کے پیچھے اکٹھا کرنا اس سے کہیں بڑھ کر اہمیت کا حامل ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک امام کے پیچھے اکٹھے نماز ادا کرنے سے پہلے حرم میں مختلف مکتبہ ہائے فکر کے ائمہ کی الگ الگ جائے نماز ہوتی تھی۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پیروکار ایک جگہ نماز ادا کرتے تھے تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے پیروکار دوسری جگہ۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے معتقدین کا مصلی جدا مقام پر تھا، اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے پیروکار الگ جگہ پر نماز ادا کیا کرتے تھے۔ ان میں سے ہر مقام پر الگ امام نماز پڑھایا کرتا تھا۔ اذان تو ایک ہی ہوتی تھی، جبکہ نماز الگ الگ 4 مقامات پر مختلف اوقات میں ادا کی جاتی تھی۔ سب سے پہلے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے پیروکار نماز ادا کرتے، ان کے بعد امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے ماننے والے، پھر امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پیروکار، اسی طرح سب سے آخر میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے طریق پر چلنے والے اپنی نماز ادا کیا کرتے تھے۔ ہر مصلی کا الگ امام مقرر کرنے کی بدعت عثمانیوں نے شروع کی تھی، جو شاہ عبدالعزیز بن عبد الرحمن آل سعود کی آمد تک جاری رہی۔ شاہ عبدالعزیز نے یہ تمام طریقے ختم کر دیے جو مسلمانوں کی زندگی کو عیبدار بنا رہے تھے، اور تمام امور کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف صالحین کے عہد کی طرف لوٹاتے ہوئے مسلمانوں کو ایک امام کی اقتداء میں نماز ادا کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ لیجئے اب ہم آپ کو مکہ مکرمہ کے تاریخی مقامات کی سیر کراتے ہیں۔ جبل حرا کا نام تو آپ نے سنا ہے۔ یہی وہ پہاڑ ہے جس میں ایک غار ہے جو لوگوں میں غار حرا کے نام سے مشہور ہے۔ اس غار میں وحی کے نزول کا آغاز ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں نزول وحی سے پہلے بھی عبادت کیا کرتے تھے۔ مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، سیدنا طلحہ اور سیدنا زبیر رضی اللہ عنہم حرا پہاڑ کی ایک چٹان پر بیٹھے تھے کہ چٹان ہلنے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رک جا، اس وقت تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور شہید ہی بیٹھے ہیں۔ جبل سور، یہ پہاڑ مکہ مکرمہ کی نشیبی جانب جنوب میں واقع ہے۔ ہجرت کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس پہاڑ کے مشہور غار میں چھپے تھے۔ یہ وہی غار ہے جس کا ذکر اللہ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں کیا ہے۔ 2 میں سے دوسرے جبکہ وہ غار میں تھے۔ مسجد خیف مینا میں واقع ہے۔ یہ ان مساجد میں سے ہے جن کی فضیلت بعض احادیث اور آثار صحابہ سے ثابت ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک مرفوع حدیث میں ہے، مسجد خیف میں 70 انبیاء علیہم السلام نے نماز پڑھی ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس میں نمازیں ادا کی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس مسجد کی فضیلت کے قائل تھے اور اس کا ذکر خیر کرتے رہتے تھے۔ نیز مناسک حج کی ادائیگی کے موقع پر اس میں نماز پڑھنے کی طرف رغبت دلاتے تھے۔ مینا، یہ وہ مقام ہے
جہاں عرفہ کے دن سورج طلوع ہونے تک اور قربانی کے دن اور بعد والے ایام تشریق میں حاجیوں کو جانے اور ٹھہرنے کا حکم ہے۔ یہاں رات ٹھہرنے کا حکم بھی ہے، اور یہیں حاجی لوگ جمرات کو کنکریاں مارتے ہیں۔ مینا حج کے دنوں میں تو بہت آباد ہوتا ہے، باقی سارا سال خالی رہتا ہے۔ بہت کم لوگ وہاں رہائش پذیر ہیں۔ مینا کی حد وادی محصر کے کنارے سے لے کر اس گھاٹی تک ہے جس کے پاس مکہ کی طرف والا آخری جمرہ ہے۔ اس کو جمرہ عقبہ کہا جاتا ہے۔ اسی کے پاس انصار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی تھی۔ مینا کی ایک فضیلت یہ ہے کہ مسجد خیف یہیں واقع ہے۔ نیز اللہ تعالی نے اسی وادی میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ان کے بیٹے کے فدیے کے طور پر مینڈھا عطا فرمایا تھا۔ عرفہ کو عرفات بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں ٹھہرنا حاجیوں کے لیے فرض ہے۔ جو عرفات میں وقوف نہ کر سکے اس کا حج نہیں ہوتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحج عرفہ، حج وقوف عرفہ کا نام ہے۔ جو شخص وقوف عرفہ نہ کر سکے اسے جانور قربان کرنا ہوگا اور آئندہ سال حج بھی کرنا ہوگا۔ یوم عرفہ کی فضیلت بہت سی احادیث میں آئی ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بھی دن اللہ تعالی اتنے افراد آگ سے آزاد نہیں کرتا جتنے عرفہ کے دن آزاد کرتا ہے۔ اس دن اللہ تعالی حاجیوں کے قریب ہوتا ہے، پھر ان کی وجہ سے فرشتوں کے ساتھ اظہار فخر کرتا ہے اور پوچھتا ہے ان کا مقصد کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بھی دن شیطان اتنا چھوٹا، ذلیل، حقیر اور ناراض نہیں ہوتا جتنا عرفہ کے دن، کیونکہ اس دن اللہ کی رحمت کثرت سے نازل ہوتی ہے اور اللہ تعالی بڑے بڑے گناہ معاف فرماتے ہیں۔ مزدلفہ وہ مقام ہے جہاں عرفات سے واپسی پر حاجیوں کو جانے اور رات ٹھہرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ عرفہ اور وادی محصر کے دو تنگ پہاڑی راستوں کا درمیانی علاقہ ہے۔ عرفہ کے اس تنگ راستے کو مضیق کہا جاتا ہے۔ بہت سے علماء نے مزدلفہ کی یہی حد بندی کی ہے۔ مزدلفہ میں رات گزارنا واجب ہے۔ رات نہ گزارنے کی صورت میں ایک جانور ذبح کرنا ہوگا، اور مستحب یہ ہے کہ آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرتے ہوئے صبح تک وہیں ٹھہرے، پھر نماز کے بعد روشنی پھیل جانے تک ٹھہرا رہے۔ اس کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے ہی مینا کی طرف چل دے۔ وادی محصر یہ وہ جگہ ہے جہاں تیزی کے ساتھ گزر جانا ضروری ہے۔ یہ مینا اور مزدلفہ کے درمیان ایک وادی ہے۔ یہ مینا میں شامل ہے، نہ مزدلفہ میں۔ اس کو وادی محلل بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ حج کے دوران جب لوگ یہاں سے گزرتے ہیں تو تکبیریں پڑھتے ہوئے تیزی سے گزر جاتے ہیں۔ اس مقام پر یہی عمل پسندیدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہاں سے تیزی سے گزرے تھے اور فرمایا تھا، یہ شیطانوں کا ٹھکانہ ہے۔ وادی محصب حاجی کے لیے مستحب ہے کہ وہ مینا سے واپسی پر یہاں ٹھہرے۔ یہ وادی مکہ سے مینا کے راستے پر واقع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ٹھہرے تھے۔ ابو رافع رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامان وغیرہ کے نگران تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے محصب میں ٹھہرنے کا حکم نہیں دیا تھا، بلکہ میں نے اپنے طور پر وہاں آپ کا خیمہ لگا دیا تھا۔ آپ تشریف لائے اور وہاں ٹھہر گئے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اس لیے ٹھہرے تھے کہ مدینہ واپسی کے لیے یہاں ٹھہرنا زیادہ مفید تھا۔ اب جو شخص چاہے یہاں ٹھہرے، جو نہ چاہے نہ ٹھہرے۔ ابن جریج کہتے ہیں کہ میرے سامنے لوگ عطا رحمت اللہ علیہ سے پوچھ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات محصب میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے انتظار میں ٹھہرے تھے؟ عطا رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا، نہیں، یہ ویسے ہی قافلوں کے پڑاؤ کی جگہ ہے،
کوئی چاہے تو محسب میں ٹھہرے، نہ چاہے تو نہ ٹھہرے۔ تنعیم، یہ مسجد بیت اللہ سے 7.5 کلومیٹر دور مدینہ روڈ پر واقع ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی نسبت سے مسجد عائشہ کے نام سے مشہور ہے، کیونکہ یہ اس جگہ واقع ہے جہاں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا عمرہ کے احرام کے لیے تشریف لے گئی تھی۔ یہ مسجد مکہ مکرمہ کے تاریخی مقامات میں شمار ہوتی ہے۔ اسلامی طرز تعمیر کی انتہائی خوبصورت مسجد ہے۔ مسجد جعرانہ طائف اور مکے کے درمیان ایک کنویں کا نام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حنین سے واپسی پر اس مقام پر ٹھہرے تھے۔ رات کے وقت یہاں سے احرام باندھ کر عمرہ فرمایا تھا۔ اس مقام پر ایک مسجد بنائی گئی جو مسجد جعرانہ کے نام سے مشہور ہے۔ مسجد جن، یہ مسجد حجون کے کنارے واقع ہے۔ عین اس جگہ بنائی گئی ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بیٹھنے کے لیے خط کھینچا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی کی طرف سے حکم ملا تھا کہ آپ جنوں کو قرآن سنائیں۔ آپ نے اپنے ساتھ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو لیا اور چل پڑے، یہاں تک کہ آپ حجون میں شیب ابی دب کے پاس پہنچے۔ یہاں آپ نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے لیے ایک خط کھینچا تھا کہ وہ اس جگہ سے آگے نہ آئیں۔ پھر آپ جنوں کو قرآن سنانے کے لیے آگے چلے گئے۔ ادھر جن ان کی طرف آنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن وہ اس خط کو عبور نہ کر پاتے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے جاتے تھے۔ رات کے پچھلے پہر آپ تشریف لائے۔ اس مقام پر یہ مسجد بنائی گئی۔ اس کے ساتھ ہی تاریخ مکہ کا تذکرہ اپنے اختتام کو پہنچا، اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔